میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ میرا بندہ، مکمل بندہ وہی ہے جو اپنے حریف مقابل سے جنگ کے وقت بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ میں اپنے ذکر کرنے والے کے ہم نشین رہتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہر شے کو چمکانے کے لیے پالش ہوتی ہے۔ اگر دلوں کو ثقیل کرنا چاہو تو اللہ کے ذکر سے ثقیل یعنی پالش کرو۔ ذکر سے غافل نہ ہو، وقت کو غنیمت سمجھو، وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اے ولی، ہر حال میں تجھ پر خدا کا ذکر کرنا لازم ہے، اس واسطے کہ ذکر تمام نیکیوں کا جامع ہے۔ نہ حشمت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حق تعالیٰ کا ذکر تمام گناہوں کو غرق کر دیتا ہے۔ ذکر سے مقصود اصلی اطمینان قلب اور اللہ کی محبت کا حاصل ہوتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ ریت کے ذروں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہے، مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائے تو کوئی طوفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں مل جل کر رہنے کا سبق دیتی ہے۔ عدم اطمینان دراصل عدم قناعت کی قیمت ہے، جو ہر اس شخص کو بھگتنی پڑتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم عطا پر راضی نہ ہو۔ استغفار ایک عظیم عمل ہے۔ چلتے پھرتے ہر وقت پڑھنے سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پرسکون زندگی کا راز صرف ایک ہے، اور وہ وہی ہے جس کو قناعت کہتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر صابر و شاکر رہنا۔